میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرد اور عورت کے ملاپ کے بعد مادہ منویہ جسے سپرم سیل کہتے ہیں وہ 2.5 ملین کی تعداد میں عورت کے اندر جاتے ہیں. تو 2.5 ملین میں ایک خلیے کو ایک سیل کو اندر آنے کی اجازت ہوتی ہے اور اوم جسے کہتے ہیں بیضہ جسے انڈا کہہ سکتے ہیں اوم ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے. کہاں ہوتی ہے؟ ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے اصل میں پیٹ میں نہیں ہے, اسٹمک میں, یوٹیرس میں نہیں ہے, بلکہ یوٹیرس سے جو ہے یوٹیرس سے جسے رحم کہتے ہیں وہاں سے دو نلیاں جاتی ہیں جسے فیلوپین ٹیوب کہتے ہیں. دو باریک ٹیوب ہیں جا کر یہاں بیضہ دان ہوتے ہیں. ان بیضہ دانوں سے دو نلیاں آتی ہیں, ان دو نلیوں میں ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں تولیدی خلیہ یا زائگوٹ کہتے ہیں. جہاں مرد اور عورت کے دونوں سیلز ملاقات کر جاتے ہیں تو انہیں زائگوٹ کہا جاتا ہے. اور یہ پہلا بچے کی شروعات ہے جو صرف ایک نقطے کی شکل میں ہوتا ہے جسے آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا, جو صرف یہ کہ آدمی جو ہے اسے بائناکولر سے دیکھ سکتا ہے, اس کے علاوہ کسی اور چیز سے اسے نہیں دیکھ سکتا. اب یہ جو ملاقات ہوتی ہے بچے کی جو شروعات ہوتی ہے وہ فیلوپین ٹیوب میں ہے, مادر رحم میں نہیں ہے. اور 4 دن تک یہ بچہ ماں کے پیٹ میں اس جگہ رہتا ہے. اس بچے کے لحاظ سے انہیں مائکرونس میں اس کی سائز ہوتی ہے. اس بچے کے لیے پہلا اندھیرا ہے ایک طویل دیو خامت سرنگ ہے, سرنگ کا اندھیرا. آپ کبھی سرنگ میں گئے ہوں گے, آپ کبھی ٹنل میں گئے ہوں گے, آپ نے حج اگر کیا ہو تو مکہ سے جاتے ہوئے عرفات کی طرف وغیرہ آپ بڑے بڑے ٹنل سے گھس کر جاتے ہیں. ٹنل بہت اندھیرا ہوتا ہے اور یہ جو بچہ جو مائکرون میں ہوتا ہے 1 سینٹی میٹر کے کئی ہزار حصوں میں چھوٹا سا بچہ جو پہلے دن کا ہوتا ہے 4 دن تک ماں کے پیٹ میں نہیں بلکہ نلی کے اندر ہوتا ہے جسے فیلوپین ٹیوب کہتے ہیں. وہ پہلا اندھیرا ہے جب بچے کی تخلیق کی شروعات ہوتی ہے. وہ ایک دیو قامت سرنگ ہے جہاں پہلا مرحلہ ہے, فرسٹ سٹیج ہے. 4 دن کے بعد وہاں سے پھسل کر آتا ہے اور ماں کے مادر رحم میں آنے کے بعد سیکنڈ سٹیج اس کا شروع ہوتا ہے. اور ماں کے مادر رحم کا جو اندرونی حصہ ہے جسے انٹرا یوٹرائن ایپیتھیلم کہتے ہیں, ایپیتھیلم جو اندر کا لیئر ہے, اس لیئر کے اندر باریک نسیں ہوتی ہیں. جس طرح سے بال ہوتے ہیں ویسے باریک نسیں ماں کے مادر رحم کے اندر ہوتے ہیں. یہ بچہ 4 دن کے بعد ماں کے پیٹ میں آتا ہے, گرتا ہے اور دوڑتا ہے ماں کے پیٹ میں اور ماں کے مادر رحم سے اپنے آپ کو چمٹانے کے لیے بڑی مشقت کرتا ہے. اور 2 دن لگتے ہیں اس جگہ کا انتخاب کرنے کے لیے, اور سائنس ابھی تک نہیں بتا سکے اس جگہ کا انتخاب یہ بچہ کیسے کرتا ہے, لیکن کرتا ہے کسی بھی طریقے سے. 2 دن تک چکر کاٹتا ہے. چکر کاٹنے کے بعد اپنے آپ کو لا کر ماں کے مادر رحم سے چمٹا لیتا ہے اور اپنے آپ کو پھنسا دیتا ہے. پھر وہاں آنے کے بعد اس کی زندگی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے اور وہاں اس کی تقسیم شروع ہوتی ہے, کلیویج کہتے ہیں. ایک سیل 2 سیل میں تبدیل ہوا, 2 سیل 4 میں, 4 8 میں, 8 16 میں وہ بدلنے لگتے ہیں, ٹوٹنے لگتے ہیں. اور ایمبریو کا پہلا مرحلہ, جنین کا پہلا مرحلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. پہلے ایک خلیہ ایک سیل تھا, اس کے بعد اب خون کا لوتھڑا بنتا ہے ماں کے پیٹ میں. یہ دوسرا مرحلہ ہے. یہ جو بچہ اپنے آپ کو چمٹاتا ہے تو ماں کے مادر رحم کی جو نسیں ہیں بال کی طرح باریک, تو اس بچے کے لیے یہ گھنا جنگل کا اندھیرا ہے. گویا کہ یہ بچہ اپنے آپ کو ایک جنگل کے اندر اپنے آپ کو پھنسا لیا اور اس جنگل کے اندر اس کی پرورش ہوتی ہے. یہ دوسرا اندھیرا ہے, ایک گھنے جنگل کا اندھیرا. پھر اس کے بعد وہ اندر جانے کے بعد امنیوٹک سیک کہتے ہیں, ایک پوٹلی ہوتی ہے. اس پوٹلی میں ایک پانی ہوتا ہے اور اسی پانی کی وجہ سے اس بچے کی حفاظت ہوتی ہے. تو یہ لکوڈ فلڈ بیلون وچ پروٹیکٹس ایمبریو, وہ جو بچہ ہوتا ہے اس بچے کی حفاظت ایک پانی کے اندر ہوتی ہے, ایک تھیلی کے اندر بچہ ہو جاتا ہے آخر میں. تو اب بچہ جو یہاں آیا تو اس کے اعضاء بننے لگتے ہیں, اس کی شکل بننے لگتی ہے. تو پہلے تو ایک نطفہ تھا, نطفے سے خون کا لوتھڑا بنا, خون کے لوتھڑے سے اب مضغہ بنا, اب اس کے اندر جو ہے اعضاء آنے لگے, اب اس کی جو ہے نقش و درست ہونے لگے. تو یہاں آنے کے بعد بچہ اپنے آپ کو ایک اتھاہ سمندر کے اندر, ایک گہرے سمندر کے اندر اپنے آپ کو پاتا ہے اور سمندر کے اندھیرے کے اندر وہ ڈوبا ہوا ہے. یہ 3 اندھیرے ہیں. پہلا اندھیرا سرنگ کا اندھیرا, دوسرا اندھیرا جنگل کا اندھیرا, اور تیسرا اندھیرا جو ہے وہ اس کے لیے ایک سمندر کی گہرائی کا اندھیرا جس میں اس کی پرورش ہوتی ہے. اب آپ پھر ایک مرتبہ آیت کو غور سے پڑھیے. یخلقکم فی بطون امہاتکم, اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پیدا کرتا ہے. خلقم من بعد خلق, ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف لے جاتا ہے, ایک اسٹیج سے دوسرے اسٹیج کی طرف لے جاتا ہے. نطفہ تھا, نطفے سے خون کا لوتھڑا بنایا, خون کے لوتھڑے سے مضغہ بنایا, مختلف مرحلوں میں لے جاتا ہے. فی ظلمات ثلاث, 3 تاریکیوں میں, 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ تمہاری تخلیق کرتا ہے. 3 اندھیرے الگ الگ اندھیرے ہیں, ایک سرنگ کا اندھیرا, ایک جنگل کا اندھیرا, ایک سمندر کا اندھیرا ہے جس میں انسان کی تخلیق ہوتی ہے. اب آپ بتائیے کہ علم کو آپ کیسے تقسیم کر سکتے ہیں کہ دینی علم یا دنیاوی علم, جو دین پڑھے اسے دنیا نہ پڑھے, جو دنیا پڑھے وہ دین نہ حاصل کرے, تو آخر ان چیزوں کو آپ کیسے اس کا فہم پیدا کر سکتے ہیں. اب یہ آپ غور کرتے ہیں تو انسان کی تخلیق عجیب و غریب حیرت انگیز کرشمہ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کی مہربان آنکھ نگاہ رکھی ہوئی ہے, ورنہ کوئی اور چیز نہیں جو محافظت کر رہی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ
का दस्त कुदरत हमें नजर आता है कि किस तरह से प्यार से मोहब्बत से मरहलावार इंसान की अल्लाह ताला तख्लीक कराता है, और ये अरसे बड़े तवील तगय्युरात बड़े अजीब हैं और बड़े बड़े डिस्टेंस कवर करता है वो बच्चा जो माइक्रान की साइज में होता है। ये सारी चीजें अल्लाह ताला की अजमत का एहसास दिलाती हैं। और अल्लाह ताला की तख्लीकी जो सिफत है ये ऐसी सिफत है कि जिसमें कोई उसका सानी नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक है, जो पैदा करने पर कुदरत रखता है, जो मौत देने पर कुदरत रखता है और पैदा भी करता है। कैसे एक हकीर पानी से पैदा करता है और जीता जागता इंसान बनाकर खड़ा कर देता है। ये अजमत उस वक्त आप समझेंगे जब दोनों इल्म को आप मिलाएंगे, दोनों इल्म का इम्तिजाज होगा, तब आप ये बात समझ पाएंगे, वरना इल्म की तकसीम करेंगे तो आपके जहन में ये बात समझ में नहीं आएगी। फिर एक और मिसाल मैं दूंगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। एक और मिसाल ये है, कुरान ने कहा या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अख्तारिस समावाति वल अर्ज़ि फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान। कुरान कहता है कि माशरे जिन्न और इंस, अगर तुम खुदा की सल्तनत से भागने की हिम्मत करते हो तो निकल देखो। अख्तारुस समावाति वल अर्ज़, आसमान और जमीन के जो कुतुर हैं, जो दायरे हैं, जो ऑर्बिट्स हैं, और ये निज़ाम शम्सी से निकलो तो तुम जो है मिल्की वे गैलेक्सी में जाओगे, गैलेक्सी से निकलो तो क्वाजर्स में जाओगे, उससे आगे निकल सकोगे, जहां तक जा सकते हो जाओ। फनफुजू, जा सकोगे, ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान, नहीं जा सकोगे सिवाय अल्लाह ताला की जो सर्टिफिकेट हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है गेट पर रोक कर पूछा गया कौन आए, जब जिब्राइल ने कहा कि मोहम्मद आए तब दरवाजा खोला गया। तो अख्तारे समावाते वल अर्ज़, आसमान के दरवाजे क्रॉस कर जाना कोई आसान बात नहीं है। कहा अगर जा सको तो क्या होगा, युरसलु अलैकुमा शुआज़ुम मिन नारिन व नुहास फला तंतसिरान। कुरान ने कहा अगर निकलने की कोशिश करो तो हम तुम पर आग के शोले और धुआं फेंकेंगे, ये कुरान ने कहा। पीस टीवी उर्दू पर अब इस आयत की ताबीर उठाकर देखिए साहब, आसमान से आदमी निकलने की कोशिश करे तो उस पर आग के शोले और धुआं फेंक दिया जाएगा। अजीब और गरीब ताबीरात हैं, ठीक है, हम उन सब ताबीरात को एहतराम करते हैं, लेकिन आप उसे जदीद चीजों से मिलाकर देखें तो कुरान की इस आयत की अजमत का एहसास होने लगता है। कुरान की इस आयत के जो करिश्मा है और उसका जो मौजिज़ा है वो समझ में आने लगता है। कहा कुरान ने ये जो हम तुम पर आग का शोला फेंकेंगे, तो लोगों ने लिखा है कि शिहाब साकिब, यानी वो टूट कर गिरने वाला तारा। जब कभी हम रात में सोए हुए होते हैं तो एक तारा है जो टूट कर गिरता है, हम समझते हैं कि वो गिरने वाला तारा शिहाब साकिब है। उलमा ने लिखा कि शिहाब साकिब से हम तुम्हें मारेंगे, ठीक है, ये मफहूम हो सकता है, लेकिन हम अब असल मफहूम की तरफ आते हैं। शुआज़ुम मिन नार, आग का शोला, व नुहास, नुहास का मतलब बाज लोगों ने लिखा धुआं छोड़ेंगे, बाज लोगों ने लिखा कि पिघलती हुई धातों से हम तुमको मारेंगे। अब इसका मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए कि अमेरिका ने गुज़िश्ता साल एक मशीन को भेजा जिसका नाम है वॉयेजर 1। ये जो है स्पेस क्राफ्ट है जो फिजा के अंदर, खला के अंदर ये मशीन गई और इसको कितना दूर का सफर किया, इंसान की बनाई हुई मशीनों में सबसे दूर दराज का सफर करने वाली अगर कोई मशीन है तो यही वॉयेजर 1 है। इसने 13.5 बिलियन किलोमीटर का सफर किया और 26 साल लगे इसे। 26 साल ये सफर करते हुए मशीन वॉयेजर 1 निकला, कहां गया, पूरा निजाम शम्सी सोलर सिस्टम को छोड़कर बाहर निकल गया। सोलर सिस्टम के खत्म होने के बाद इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं, यानी वो फिजा का या जो है खला का दूसरा हिस्सा दौर शुरू होता है निजाम शम्सी के बाद। उस मशीन ने वहां से फोटोग्राफ जब भेजे, ये गुज़िश्ता साल की तहकीक है, ये गुज़िश्ता साल ये बात मालूम हुई कि उस मशीन ने जो फोटोज भेजे हैं वो फोटोज बताते हैं कि इस पूरे निजाम शम्सी में बड़े बड़े गुब्बारे पाए जाते हैं। बच्चे, आपको मालूम होगा कि साबुन की पानी से गुब्बारे फोड़ते हैं, अंडे बोलते हैं ना हम लोग, गुब्बारे फोड़ते हैं, बच्चे देखे ना आपने। इस तरह निजाम शम्सी के अंदर, सोलर सिस्टम के अंदर बड़े बड़े गुब्बारे पाए जाते हैं और बाज गुब्बारे बादल की तरह, अबर की तरह हैं। कितने बड़े ही हजम में, इस जमीन से 13 गुना ज्यादा बड़े बड़े बादल पाए जाते हैं, धुआं की शक्ल में, गुब्बारे की शक्ल में। पूरी कायनात के अंदर, पूरे निजाम शम्सी के अंदर तबाही मचा रखा